السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو ایٹ عثمان اور میں ہوں محمد عثمان۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک سچے مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ صلاح الدین ایوبی 1137 کو سنی مسلم خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ مصر اور سیریا کے حکمران اور ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ مسلمانوں کے عظیم سیاسی اور عسکری لیڈر تھے۔ ناظرین صلاح الدین ایوبی نے چھوٹی سی عمر سے ہی عسکری اور سیاسی کاموں میں دلچسپی دکھانا شروع کر دی تھی۔ ناظرین 1174 میں نور الدین زنگی کی وفات کے بعد بہت سارے اسلامی گروپ طاقت کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ اسی دوران صلاح الدین ایوبی نے وسطی شمال میں اپنی فوج لے جا کر وہاں کا کنٹرول سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ اپنی آرمی کو وہاں لے گئے اور کنٹرول سنبھالنے کے بعد یروشلم کی طرف پیش قدمی کی۔ اسی طرح یروشلم میں صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین صلاح الدین ایوبی کو تاریخ ایک عاجز اور فیاض حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے۔ چونکہ صلاح الدین ایوبی کا جنم سنی خاندان میں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی سنی ازم کو پھیلایا تھا۔ بچپن سے ہی فوجی قیادت سے بھرپور اس نوجوان نے اپنے چچا کی وفات کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محض 14 سال کی عمر میں فوج کی نمائندگی کی۔ ان کے چچا مسلم فوج جس کے سربراہ نور الدین زنگی تھے میں اعلیٰ افسر تھے۔ انہوں نے اپنے چچا سے جنگی صلاحیتیں اور سیاسی ہنر سیکھے اور ان کا ہر جنگ میں ساتھ دیا۔ بعد میں صلاح الدین ایوبی کو انہی خصوصیات کی وجہ سے ان کے چچا کی وفات کے بعد لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ ناظرین صلاح الدین ایوبی ایک قابل طالب علم بھی تھے۔ انہیں عربی اور سیاست میں مہارت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی گھوڑوں کی ہر نسل کے بارے میں معلومات بھی رکھتے تھے۔ وہ اپنے دور کے چند پڑھے لکھے لیڈروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ناظرین صلاح الدین ایوبی کا اسلام میں سب سے بڑا کردار یہ تھا کہ انہوں نے تمام اسلامک ریاستوں کو متحد کیا۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف لاتعداد جنگیں لڑیں تاکہ مسلم وقار میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین صلاح الدین ایوبی کیسے سپہ سالار تھے جنہوں نے نہ صرف جنگیں جیتی بلکہ اپنے دشمنوں کے دل بھی جیتے۔ جیسا کہ ایک جنگ میں صلیبی فوج کے سپہ سالار کا ایک گھوڑا مارا گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنی طرف سے اس کے پاس تازہ گھوڑے بھیجے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا میں نہیں چاہتا کہ میں دشمن کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے نقصان پہنچاؤں۔ ناظرین مسلمانوں کا یہ عظیم لیڈر اور سپہ سالار مارچ 1193 میں یروشلم کی جنگ بندی کے کچھ ماہ بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ناظرین صلاح الدین ایوبی کیسے سپہ سالار تھے جن کے قصوں کو ان کے دشمنوں نے بھی یاد رکھا۔